ہاں مانیٹر میں بٹھا رہے ہیں چل اندر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. ہماری شاہ محمد عبدالمقتدر صاحب چشتی صاحب نے دعوت برکات بلا دیا منعقد ہوا کرتی ہے. آج کی اس مقدس و متبرک محفل کی نگرانی میں حضرت والا فرما رہے ہیں. اس سے پہلے کہ میں حضرت کلام پاک کے لیے آواز دوں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ حضرت حافظ صاحب دعوت برکات بلا دیا کہ مقدس سفر عمرہ سے روانگی کے بعد آج یہ پہلی محفل ہے جو ہم سب کے لیے ایک مسرت اور ایک سعادت کی بات ہے کہ اپنے شیخ طریقت کی نگرانی میں منعقد اس متبرک محفل میں ہمیں شرکت کا اللہ نے لفظ عطا کیا ہے. حضرت حافظ صاحب دعوت برکات بلا دیا کہ اس مقدس سفر عمرہ کے تعلق سے تاثرات حافظ صاحب دعوت برکات بلا دیا آج بیان کرنے والے ہیں. اس حیثیت سے آج اس مجلس کو اہمیت حاصل ہو گئی ہے. میں اس مقدس و متبرک محفل کے آغاز کے لیے درخواست کر رہا ہوں ہمارے پیر بھائی جو دبئی کا سفر طے کرتے ہوئے حضرت حافظ صاحب دعوت برکات بلا دیا یعنی اپنے پیر مرشد کے ساتھ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مکہ معظمہ کا سفر طے کرتے ہوئے یہاں تشریف لائے ہیں. میری مراد جناب اجمل الدین چشتی صاحب سے ہے. وہ تشریف لائیں اور خیرت کلام پاک کے ساتھ آج کی اس متبرک محفل کا آغاز فرمائیں. سبحان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان. ألا تطغوا في الميزان ويقيم الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والله سبحان اللہ. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سنشان عبد المقتدر
عبد المقتدر مسجد نبوی کی دل میں بس گئی رانائیاں مسجد نبوی کی دل میں بس گئی رانائیاں کرتے اس سے پیار عبد سبحان اللہ سبحان اللہ کرتے ہیں اسے پیار عبد المقتدر رنگ کے ہو گئے سرشاد عبد المقتدر ان کی کشتی تیز دھارے میں بھی محفوظ ہے کشتی تیز دھارے میں بھی محفوظ ہے ان کی کشتی تیز دھارے میں بھی محفوظ ہے پڑھتے ہیں اشمن بھائی آ گئے وہ آ گئے سچ مرحبا وہ آ گئے سبحان اللہ سبحان اللہ بڑے خوش وقت جو حسرات ان کے ساتھ کیا بات بڑے خوش وقت جو حسرات ان کے ساتھ سبحان اللہ ہیں سب کے قافلے سالار سبحان اللہ کیا بات عزت حضور کے عزت حضور کے لیے 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 عظمت حضور کے سبحان اللہ سبحان اللہ عظمت حضور کے لیے عظمت حضور کے لیے سبحان اللہ میرے دل میں بسا مدینہ میرے دل میں بسا مدینہ میرے مرشد کا دل ہے کعبہ اور مدینہ ہے سینے میں کیا ہی مست مزہ آتا ہے نگاہوں سے ان کی پینے میں سبحان اللہ کیا ہی مست مزہ آتا ہے نگاہوں سے ان کی پینے میں زندگی کو اپنی عشق پیر میں جی کر دیکھو یارو زندگی کو اپنی عشق پیر میں جی کر دیکھو یارو کیا لطف آتا ہے ایسی زندگی کو جینے میں سبحان اللہ میرے مرشد آ ہی گئے مکہ اور مدینے سے میرے مرشد آ ہی گئے میرے مرشد
رحمتیں برس گئی، رحمتیں برس گئی، پھر خدمت خلق میں میرے مرشد آئی گئے۔ لوٹ لو مریدوں تم رحمت مرشد سے، بے شک۔ لوٹ لو مریدوں تم، لوٹ لو مریدوں تم، لوٹ لو مریدوں تم رحمت مرشد سے، بھر بھر کے لائے سبحان اللہ اور مدینے، سبحان اللہ۔ صحابات سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آئیے حضرات، اب چونکہ حضرت حافظ صاحب دعوت القادم العالیہ کی عمرے کے سفر سے واپسی ہوئی ہے، جناب چشتی صابری صاحب اور ہمارے حافظ ثاقب صاحب حافظ صاحب دعوت القادم العالیہ کی خوشی کرنا چاہتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں جو مرحلے کی تکمیل ہو جائے، کہ بیعت کا سلسلہ ہے، حضرت حافظ صاحب کے تاثرات کو سننا ہے، تو میں جناب خلیل چشتی صابری صاحب اور جناب چشتی صابری صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور ان کی گلگوشی کے براہ راست جناب حسین چشتی صابری صاحب حافظ صاحب دعوت القادم العالیہ کی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے اور آپ کے جناب حسین صاحب درخواست کرتا ہوں کہ وہ گلگوشی فرمائیں۔ سبحان اللہ۔ بارگاہ رسالت میں عقیدت کے پھول شامل کرنے کے بعد القادم العالیہ کی عقیدت میں جناب حسین صاحب شام خوشی اور گلگوشی کر رہے ہیں۔ ایک سیکنڈ۔ جناب سید تاج الدین صاحب حضرت حافظ صاحب کی گلگوشی فرما رہے ہیں۔ صاحبین سامنے آئیں جلدی جلدی۔ چابی سبحان اللہ۔ حضرت حافظ صاحب دعوت القادم العالیہ کے ہاتھوں جناب حسین ثاقب صاحب کی گلگوشی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جنہوں نے حضرت حافظ صاحب دعوت القادم العالیہ کی نظر مبارک پر سنت رسول کو اپنے چہرے پر روشن کرنے کے لیے جو عہد کیا ہے، سبحان اللہ گلگوشی فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ دیکھ رہے ہیں سنت رسول کے آثار نمودار ہو چکے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہمیں امید ہے کہ آئندہ سنت رسول کے لیے بھی سبحان اللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم، والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى
ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ سے کرے دور تو تعلیم کی فتنہ، اللہ سے کرے دور تو تعلیم کی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ. نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے. نصیب کیسا بھی ہو واسطہ محمد کا دے کر، نصیب کیسا بھی ہو واسطہ محمد کا دے کر، خدا سے جو بھی مانگے ضرور ملتا ہے. جدھر دیکھو نبوت کی چمک محسوس ہوتی ہے. جب مدینے کی گلیوں سے گزر ہو رہا تھا تو صرف اتنا ہی نہیں، مکے سے مدینے کا جب سفر ہو رہا تھا تو بار بار یہ احساس ہو رہا تھا صدیاں گزر گئی ہے راہ طیبہ میں آج بھی، صدیاں 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 گزر گئی ہے طیبہ میں آج بھی، طیبہ میں آج بھی انوار کہہ رہے ہیں وہ گزرے ابھی انوار کہہ رہے ہیں وہ گزرے ابھی ابھی، صدیاں گزر گئی ہے راہ طیبہ میں آج بھی، طیبہ میں آج بھی انوار کہہ رہے ہیں وہ گزرے ابھی ابھی. جدھر دیکھو نبوت کی چمک محسوس ہوتی ہے، نبی کے پاک قدموں کی دھمک محسوس ہوتی ہے. مدینے کی ہوا ایک روز اس کو کیا چھو کے گزری، ابھی تک روح کے اندر مہک محسوس ہوتی ہے. میرے تمام مسئلوں کا حل حضور ہے، میری نظر کے سامنے ہر پل حضور ہے. سارے نبی جمیل ہیں اجمل حضور ہیں، سارے نبی جمیل ہیں اجمل حضور ہیں، کامل ہے سب کے سب مگر اکمل حضور ہے. جن پر ہوا ہے ختم نبوت کا سلسلہ، جن پر ہوا ہے دین مکمل حضور ہے. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کونوں مکان کو سجایا گیا. وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، ذات مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی. ظاہر امیوں میں اٹھایا گیا، اسے رحمت سے بے حد و بے انتہا، اس کی شفقت تقیل سے بھی معاملہ، جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا
اس کی رحمت سے اس کو سجایا گیا، عشق کا غم ہو حاصل مجھے کس لیے، میرا آقا ہے وہ میرا مولا ہے وہ، جس کے دامن میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا ہے۔ بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے پہلے کہ کچھ نعتیہ اکبر اللہ اکبر ہے ذات تیری سب سے بلندر، اللہ اکبر اللہ اکبر ہے ذات تیری سب سے بلندر، ہے وصف تیرا سب سے بلندر، سب کا ہے مولا سب سے ہے برتر، ہے حمد تیری ہر ایک لب پر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اے عرش والے اے فرش والے جلوے ہیں تیرے سب سے نرانے، عالم میں روشن تجھ سے اجالا، ہے حمد تیری ہر ایک لب پر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ بڑا ہے، کتنے ترجمہ کی، اللہ سب سے بڑا ہے، سب سے مقدس ہے نام تیرا، لینا و دینا سب کام تیرا، بالا رسائی سے پاؤں تیرا، ہے حمد تیری ہر ایک لب پر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، مخلوق سب ہے آنی و جانی، ہر شہ ناقص ہر شہ پانی، تیرا ہے کوئی ہم سر نہ ثانی، ہے حمد تیری ہر ایک لب پر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، جنوں ملک سب بندے ہیں ٹھہرے، غوث و قطب سب محتاج تیرے، تو ہی سمد ہے مولا اے میرے، ہے حمد تیری ہر ایک لب پر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، جس کو دیا ہے تو نے دیا ہے، جس سے لیا ہے تو نے لیا ہے، قبض میں تیرے اخذ و عطا ہے حمد تیری ہر ایک لب پر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تیرا ہی چرچا ہر چار سو ہے، ہر شب تیری رنگوں بو ہے، دیکھا جدھر میں وہاں ہی تو ہے، حمد ہے حمد تیری ہر ایک لب پر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کی شان کریمی دشمنوں کے باغوں میں پتھروں کے زخم کھا کر خون برسانے کرام، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بے پناہ توجہات کی، آپ کی شفقت اور محبت کے اثرات ہیں کہ غریب جو خدمت خلق کے مسند پر بیٹھا ہے، جب سے ان آنکھوں کو میرے رب نے نبی کا دیدار کروایا ہے، پھر اس کے صدقے میں ابھی غریب جب کیا کہتے ہیں عمرے پر گیا تو علی جناب کیا کہتے ہیں مجیب صاحب چشتی صابری، جن کو میں نے مدینے کے کبوتر کا لقب دیا، الحمدللہ 2 مرتبہ انہوں نے مسجد نبوی میں حضور کا دیدار کیا۔ میں نے وہ ساری تفصیلات
تفصیلات پھر آگے آپ کے سامنے آئیں گی. اس سے پہلے کہ کچھ نشائی کروں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب اقدس میں نعت شریف کے چند اشعار پیش کرتا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ چند اشعار علی جناب ظہیر صاحب ظہیر جو ماشاءاللہ پچھلے ہفتے میں چشتی صابری نقش بندی سہروردی خواجہ کی کشتی میں سوار ہو علاج معالجہ کرتا ہے. یہ بھی ایک حکمت ہے جو کوشش کرتے ہوئے محبت میں انہیں گرفتار کرتے ہوئے ان کے اندر عمل کی اسپرٹ پیدا کرنے کے جذبات اور احساسات عشق نبوت اور عشق نبی کی وہ محبت بھرے کیا کہتے ہیں محبت بھرے اثر کو ان کے اندر منتقل کرنا مقصود ہے. شکیل کیا کہتے ہیں زہر آبادی ہو یا اور سامعین حضرات ہو ان سے کیا کہتے ہیں گزارش کرتا ہوں کہ اپنے چہروں کو سنت رسول سے سجانا. جیسے ابھی میں نے مغرب کی نماز کے بعد دیکھا کہ سلام جیسی پھیرے ایک بڑا مجمع اوپر سے نیچے اتر رہا ہے کہ آپ کو مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت سنت نہیں پڑھنا ہے. جس محفل کا حصہ آپ بنے جا رہے ہو وہاں پر فرائض کی ادائیگی واجبات پر عمل اور سنتوں پر کیا کہتے ہیں کثرت سے عمل کرنے کی بار بار تلقین اور آپ کی رہبری اور رہنمائی کرتے ہوئے سنت رسول کی اتباع کرنے کا بار بار آپ کو سبق دیا جاتا ہے. عام آدمی کا نماز پڑھتے ہی بے خبر ہو جانا سنتوں سے جہالت کے سبب لا علمی کی وجہ سے ہے. لیکن بارہا سنتوں پر عمل کرنے کا جب آپ کو سبق دیا جا رہا ہے جو جگہ آپ کے مقدر لکھا ہے وہ جگہ آپ کو مل کے رہے گی مطمئن رہ کر اطمینان کے ساتھ. جب فرض ادا کیا ہے امام کی اقتداء میں تو پھر اب تمہارا امتحان ہے محمد رسول اللہ سنت رسول کی اتباع کے ساتھ آپ اطمینان کے ساتھ اپنی جگہ پر آ کر بیٹھا کیجیے. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بارہا میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں. جو لوگ سنت رسول کی اتباع سے دور بھاگتے ہیں ان تمام کی توجہ چاہتا ہوں. اس شعر کو غور سے سماعت فرمائیے. زیبا نہیں ہے دعوے عشق نبی ابھی صورت بنی ہے ان کی نا سیرت بنی ابھی. برس برس سے محبت کرنے والے عقیدت مندوں کے درمیان وہ پیغام حق اور وسط آپ کے سماعت کے حوالے کرتا ہوں. بے ساختہ کہتا ہوں جس قدر ہو سکا جس قدر کر سکا قوم کو بات حق کی سناتا رہا. حکم یا رب سنانا میرا کام تھا. حکم یا رب سنانا میرا کام تھا. دل کی دنیا بدلنا تیرا کام ہے. جب میں یہ شعر پڑھتا ہوں تو ایک غیب سے آواز آتی ہے کہ ان کے دلوں کو بدلتا ہوں جو دلوں کو بدلنا چاہتے ہیں. تدبیر کے دستے زرین سے تقدیر درخشاں ہوتی ہے. قدرت مہرباں ہوتی ہے جب کوشش انسان ہوتی ہے. ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلاوے کسی راہ منزل ہی نہیں. میرا محبت کرنے والے عقیدت مندوں سے میں کبھی کیا کہتے ہیں ان کے اندر اصلاح پیدا کرنے کے لیے کہتا ہوں نو داڑھی نو مرید نو داڑھی نو مرید ہاف داڑھی ہاف مرید فل داڑھی فل مرید. بے شمار احادیث ملیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک اتنی گھنی اور اتنی طویل تھی کہ سینہ مبارک چھپ جایا کرتا. یہ کہاں سے آپ نے نکال لیا فتویٰ؟ خیر بہرحال فتوے تو بنا دیا. یہ بڑے کرم کے فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے. پچھلے پیر یہاں سے ہمارا سفر لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اس تکبیر کے ساتھ ہمارا یہاں سے سفر شمشاد ایئرپورٹ تک وہاں پہنچے ہم لوگ. پھر وہاں سے کتنے بجے
6:20 پر پھر ہم لوگ جدہ کے لیے کیا کہتے ہیں روانہ ہوئے. میں سمجھتا ہوں کہ قریب وہاں پر رات کے 11 بج رہے تھے تو انڈیا کے قریب 1:30-2 بج رہے تھے. پھر وہاں پر جب ہم پہنچے پھر وہاں سے گاڑی کے ذریعے سے مکہ المکرمہ ہم وہاں پر 1 گھنٹے میں پہنچ گئے. لیکن پہنچنے کے بعد ایک تو پلین کے اندر اے سی بہت زیادہ تھا اور غریب کو اے سی بنتا نہیں. میں جب بھی جاتا ہوں تھوڑا سا طبیعت کیا کہتے ہیں خراب ہو جاتی ہے. تو ایک تو اے سی دوسرا وہ ہوا کا کچھ دباؤ بہت زیادہ تھا جس کی وجہ سے شدت سے کانوں میں درد ہو کر اس تکلیف کی وجہ سے تھوڑا سا بخار چڑھ گیا. جب ہم لوگ مکہ مکرمہ میں پہنچے تو طبیعت اس قابل نہیں تھی کہ ہم کیا کہتے ہیں عمرہ کر سکیں. میں نے کعبۃ اللہ کا طواف کر سکے تو میں نے اپنے مریدین سے کہا کہ طبیعت میں جب تک بشاشت نہ ہو تب تک ہمیں عبادت نہیں کرنا چاہیے. انشاءاللہ فجر کی نماز کے بعد کیا کہتے ہیں ہم لوگ پھر عمرہ کریں گے. بہرحال فجر کی نماز کے بعد مریدین کے ساتھ بیٹھا ہوا کمرے میں میں نے بہت ساری کیا کہتے ہیں دینی گفتگو کرتے رہا. میرے پاس 2 بھائی تھے پھر 2 بھائی تھے. میں نے ان دونوں کے درمیان اتحاد اور اتفاق پیدا کرا. پھر ان 2 بھائی تھے میں نے کہا یار اپنے آپس میں اتحاد اور محبت کے ساتھ کعبۃ اللہ کی طرف ہم رواں ہوں گے. پھر وہاں سے میں نے جتنی نصیحتیں اپنے مریدین سے کرنا تھا 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ یا 2 گھنٹے تک میں نے نصیحتیں کیا. پھر وہاں سے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. وہاں سے ہم لوگ پھر کعبۃ اللہ کی طرف بڑھتے رہے. جیسے جیسے قدم آگے بڑھ رہے تھے میں نے ایسے لگ رہا تھا کہ ہمارے وجود کے اندر ایک عجیب سی کیفیت آ رہی تھی. ایسا لگ رہا ہے کہ قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے. یہ چراغ جلتے نہیں جلائے جاتے ہیں. ہمارے دل کے اندھیرے میں ایک روشنی محسوس ہو رہی ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ ویرانی اب آبادی میں بدلنے والی ہے. ہمارے وجود کے اندر ایک عجیب سی کپکپاہٹ ایک تھرتھراہٹ خدا کی کیا کہتے ہیں رحمت سے پر امید اور اس کی رحمتوں اور اس کے کرم اور اس کی نوازشات پر قدم اٹھتے ہوئے کعبۃ اللہ کے قریب چل رہے تھے. میں نے مریدین سے کہا کہ سب سے پہلی جو نظر ڈال کر دعا مانگی جاتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دعا قبول ہوتی ہے. اپنے نظروں کو نیچے کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہیے. جیسے ہی وہاں قریب پہنچے بے ساختہ جیسے ہی ہماری نظر کعبۃ اللہ پر پڑی وہ بے چین بے قرار دل کو نظر پڑتے ہی قرار ملا اور بے ساختہ زبان سے یہ دعا نکلی کہ اے اللہ زندگی میں جو دعا مانگی جائے اس کو آپ اپنی رحمت سے قبول کر لیں. شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا تو نے اپنے گھر بلایا. میں تو اس قابل نہ تھا اپنا دیوانہ بنایا. میں تو اس قابل نہ تھا گرد کعبے کے پھرایا گرد کعبے کے پھرایا. میں تو اس قابل نہ تھا. ڈال دے ٹھنڈک میرے سینے میں تو نے ساقیا اپنے سینے سے لگایا اپنے سینے سے لگایا. میں تو اس قابل نہ تھا بے انتہا نہ تھا. کو سیراب تو نے کر دیا جام زمزم کا پلایا جام زمزم کا پلایا. میں تو اس قابل نہ تھا. میں دیکھا جلوہ گاہ قدس میں اور جو پایا سو پایا. میں تو اس قابل نہ تھا. تیری رحمت تیری قدرت سے ہوا مجھ کو نصیب گنبد خضرا کا سایہ. میں تو اس قابل نہ تھا. میرا ساتھ سے کر کعبۃ اللہ کے جب ہم نے لگائے اور بے ساختہ دعائیں دل سے نکل رہی تھی اتنے بڑے مجمع میں لاکھوں کے مجمع میں وہ محبت اور عقیدت کرنے والوں کا ایک ہجوم بھی اس کے ساتھ ایسے لگ رہا تھا کہ سارے عقیدت مند مریدین معتقدین محبین اور روزانہ صبح سے شام تک مرکزی خدمت قلب میں رجوع ہو کر اپنے زخموں کا مرہم دردوں کی دوا بے چین بے قرار دل کا قرار پانے والا ہر وہ مرد اور خواتین کے وہ چہرے اس کو کعبۃ اللہ کے گرد نظر آ رہے تھے اور بے ساختہ
काबे के गिर्द घूमते हुए खिदमत खल्क में रुजू होने वालों के लिए गरीब दुआएं कर रहा था। मुरीदीन, मुअतक़िदीन, मुहिब्बीन, मुतवस्सिलीन इस मुल्क के लिए, वतन के लिए, शहर के लिए और अपने क्या कहते हैं तेलंगाना के लिए मेरा गरीब दुआएं करता रहा। जो कुछ भी अल्लाह ताला अपनी रहमत की नजर डालकर नबी की तवज्जो की बरकतों से जो कुछ भी दिल में अल्लाह ताला इल्का कर रहा था, उसकी रहमत का तलबगार, उसकी मोहब्बतों का तलबगार और उसकी रहमत का तलबगार बने हुए चक्करे क्या कहते हैं काबतुल्लाह के लगाने के बाद फिर 2 रकात नमाज पढ़े, फिर वहां से ज़मज़म पीकर हमने सफा बर्बाद के साथ चक्करे लगाए, फिर वहां से वापस आकर हमने सर के बाल साफ किया। ये हमारा उम्र हो गया। हमने मदीने का सफर किया जो करीब 450 किलोमीटर का सफर है। सिर्फ 2 घंटे में अल्हम्दुलिल्लाह बुलेट ट्रेन है जिसकी स्पीड करीब 300 है। 1-2 घंटे में बुलेट ट्रेन से हमारा सफर हुआ। वहां से हम मदीना मुनव्वरा पहुंचे। मैंने कहा रात में थोड़ा सा आराम कर ले, फिर सुबह में बशाशत के साथ दरबार रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में फिर हमारी हाजिरी होगी। उसके बाद हम लोग सुबह में फजर की नमाज मस्जिद नबवी में पढ़े और पढ़कर मैंने कहा जाते हुए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मैंने दुरूद और सलाम का नजराना ले जाए। सारे मुरीदीन से कहा कि 1,000 मरतबा आप पहले दुरूद पढ़िएगा, फिर उसके बाद जितना कुरान आपको याद है उसकी तिलावत करते रहिए। मुजीब साहब आपको 1 पारा हिफ्ज़ याद है पूरा पढ़ लीजिए। जावेद साहब आपको 1 पारा हिफ्ज़ याद है पूरा पढ़ लीजिए। इधर गुंबद खज़रा पर नजर पड़ती है, इधर कुरान पर नजर पड़ती है, इधर कुरान की तिलावत भी है, फिर नजर इधर पलटकर गुंबद खज़रा पर पड़ती है, फिर कुरान की तिलावत होती है। एक मखसूस जगह है जो बरसा बरस से गरीब उसी जगह जाकर बैठता है क्योंकि इधर गुंबद खज़रा पर भी नजर पड़ते रहे, फिर उसके बाद कुरान की तिलावत हम लोग करते रहे। यहाँ पैसे बांटना अगर जुर्म है तो आइंदा ही गुनाह नहीं करें, लेकिन इसको मोहब्बत में डूबे हुए दरबार रिसालत में काम करने वाले खुदाम की ज्यादा नहीं थोड़ा वो खिदमत हमारे हजरत ने किया। अगर ये जुर्म है तो आइंदा नहीं करेंगे, तो फिर वो बड़े अदब से कहने लगे कि नहीं, यहाँ पर मजमा इकट्ठा करना यहाँ के कानून के खिलाफ है, बोला ठीक है आप आइंदा थोड़ा एहतियात की। फिर वापस आए, फिर मैं कुरान की तिलावत में मसरूफ हो गया। पढ़ते हुए मेरे ऊपर रिश्कत तारी हुई, कुरान सुनते हुए मुजीब साहब को फिर दोबारा आंख लग गई। तो वो कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक और उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को सहारा दिए हुए मेरी तरफ बढ़ रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरा बेटा कुरान पढ़ रहा है, चलिए आपको सुनना है। बैठे मुजीब साहब ने कहा कि मेरी आँख खुल गई, तिलावत चल रही थी, रिश्ता जारी हुई। जितने में मखसूस सूरतें अल्लाह मेरे दिल में इल्का कर रहे थे, दरबार रिसालत में नजराने की शक्ल में पेश करने के लिए क्या कहते हैं गरीब उस तैयारी में था। से उमरा करने के लिए हम लोग वहाँ से निकले। रात में करीब 11 बजे हम लोग वहाँ पर पहुँचे। हुजूर का सदका, हुजूर की तवज्जो, हुजूर की शफ़क़तों का असर है कि हम इतना सफ़र तय किए। मैंने कहा किसी किस्म की कोई थकान महसूस नहीं हो रही है। अब थोड़ी देर के लिए भी अगर आंख बंद करके इस्तिराहत अगर आराम करेंगे कहीं ये उम्रे के अदब के खिलाफ ना हो जाए, क्योंकि हुजूर की निस्बतों के साथ अल्लाह ताला ने हमें उम्रा करने की तौफीक दिया है। रात के 11 साढ़े 11 बजे हम लोग फिर दोबारा हुजूर की तरफ से उम्रा करने के लिए हमने फिर उम्रा किया। फजर की अजान से पहले तक वो उम्रा हमारा मुकम्मिल हुआ। फिर फजर की नमाज के बाद फिर हम लोग क्या कहते हैं थोड़ा सा आराम किए। आराम करने के बाद फिर ताइफ की तरफ फिर हम लोग रवाना हुए। फिर ताइफ जब पहुंचे वहाँ आसमान की बुलंदी से बातें करने वाले वो क्या कहते हैं बड़े बड़े ऊंचे पहाड़, जहाँ पर मेरे महबूब दावत और तबलीग के लिए वहाँ पर पहुंचे थे। अब तो हमारी गाड़ी का उस बुलंदी पर पहुंचते हमें ये एहसास हो रहा था कि बार बार मेरे महबूब, उस जमाने में तो कोई रास्ता नहीं था, उस जमाने में क्या कहते हैं वहां तक पहुंचना बड़ा मुश्किल था। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कठिन सफर को उस मंजिल पर पहुंचकर दावत और तबलीग के खातिर वहां पहुंचे। लेकिन क्या कहते हैं आपकी बात वो दुश्मन सुन न सके। बहरहाल आपका हाल बुरा किया, आपको जख्मी कर दिया, जख्मों से आप चूर हो गए। 6 मील तक आपके जिस्म का खून बिखरता गया। खुदा की कसम आपके जिस्म मुबारक में जो खून के खतरे हैं सारे नबियों के खून को इकट्ठा किया जाए, आपके मेरे महबूब के खून के खतरे की बराबरी सारे नबियों का वो खून नहीं कर सकता है। ऐसा खून जिसका खतरा जब भी जमीन पर गिरता जमीन पर एक लर्जा तारी हो जाता, फरिश्ते चीखें मारते और आकर
کھڑے ہو کر کہتے کہ اجازت دے دو اس کا ایک ایک بدلہ یہاں پر رہنے والوں سے لیا جائے گا۔ جبرائیل کو بھیجا، پہاڑوں کے فرشتوں کو بھیجا، زخموں سے چور ہوئے، بے ہوش ہو کر گر پڑے، جب ہوش آیا تو وہاں پر جبرائیل کو دیکھا، پہاڑوں کے فرشتوں کو کھڑا دیکھا، اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتے اور آپ اس کے جواب میں کہتے، آپ نے ہاتھ اٹھا کر کہا کہ خدا یہ مجھے نہیں جانتے کہ میں کون ہوں، میں نے انہیں معاف کر دیا ہے، آپ بھی انہیں معاف کر دیجئے، یہ نہیں تو ان کی نسلیں ضرور ایمان والی ہو جائے گی، وہ ضرور کلمہ پڑھنے والے ہو جائے گی۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکتیں ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ وہ طائف جو فرشتے پہاڑوں کا تھا اگر پیس کے رکھ دیتا چکی کی پاٹوں کی طرف تو قیامت تک اس ایریے میں جانا ممنوع کیا کہتے ہیں قرار دیا جاتا جہاں پر خدا کا عذاب نازل ہو۔ اس راستے سے گزرنے کا میرے محبوب نے کہا کہ جلدی سے گزرو، اس عذاب کا کوئی اثر تمہارے اوپر ابھی کیا کہتے ہیں کوئی منتقل نہ ہو جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، نبی رحمت کے دل کو اللہ نے ایسے رحمت سے بھر دیا کہ آپ نے ان کے لیے بد دعا نہیں بلکہ دعا کی ہے۔ جبرائیل امین نے کہا یہ فرشتے کو اللہ نے بھیجا ہے، آپ اجازت دے دونوں پہاڑوں کو چکی کی طرح پیس کے رکھ دے گا، اس میں سے ایک شخص بھی نہیں بچے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے انہیں معاف کر دیا اور اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے۔ بہرحال وہ سفر آسانی کے ساتھ کیا کہتے ہیں 1.5 گھنٹے میں ہمارا سفر طے ہوا۔ پھر وہاں پر بھی ہم لوگ کیا کہتے ہیں جتنے بھی زیارتیں تھی وہ جگہ پر بھی پہنچے جہاں پر میرے محبوب زخموں سے چور ہو کر تھوڑی دیر کے لیے وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر وہ باغ پر پہنچے جس باغ کے مالک نے انگور لا کر آپ کے پاس پیش کیا تھا۔ بہرحال وہ جتنی زیارتیں تھی وہاں پر ایک ایک لمحہ ایک ایک سیکنڈ میرے محبوب کا ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کیا کہتے ہیں آپ کا حسن اور جمال اور خوبصورتی پھر آپ کے زخموں سے حال ہو کر یعنی جس انداز سے آپ کا درد آپ کا کرب آپ کی بے چینی بے قراری وہاں محسوس ہو رہی تھی، آپ کی شفقتیں اور محبتوں کی نگاہوں کا اثر تھا۔ وہ سفر وہاں سے ہم نے طے کیا، پھر میقات پر آئے اور وہاں پر آ کر احرام باندھ کر ہم نے پھر 2 رکعت نماز پڑھا۔ تو پھر میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ہماری زندگی کی ہر سانس، ہمارے زندگی کا ہر صدقہ، ہر منٹ ہر سیکنڈ محبوب کا صدقہ ہے، ہمیں یہاں سے بھی حضور کی طرف سے ہمیں عمرہ کرنا ہے۔ نبی کے صدقے جو کچھ ملے گا وہ صرف میرے لیے نہیں بلکہ سارے خاندان کے لیے نہیں، مریدین محبین معتقدین متوسلین سب کو تقسیم کر دیا جائے تو امید ہے کہ نبی کا صدقے والا وہ عمر ہر ایک کی نجات اور مغفرت کا سامان اور سبب اور ذریعہ بن سکتا ہے۔ بس اسی جذبے سے میں نے سب سے کہا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پھر یہاں سے ہم عمرہ کریں گے۔ الحمدللہ وہاں سے ہم لوگ واپس لوٹے تو مغرب کی نماز کا وقت تھا، حرمین میں ہم لوگ مغرب کی نماز پڑھے اور نماز پڑھنے کے بعد پھر دوبارہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عمرہ کیا اور صحیح کیا تو رات کے قریب 2-3 بجے ہمارا عمرہ ختم ہوا۔ ایک مرحلہ ایسے آیا کہ کعبۃ اللہ کے گرد ہم 7 چکر لگائے، اس کے بعد 2 رکعت واجب طواف ہم نے جب نماز پڑھی تو میں نے کہا کہ یار ہمیں حجر اسود کا بوسہ لینا ہے۔ تو مریدین نے کہا کہ حافظ صاحب انشاءاللہ ہم لوگ کوشش کریں گے۔ جیسی حجر اسود کی طرف جا رہے تھے تو ایک جگہ ہم لوگ لائن میں کھڑے رہے تو پولیس والوں نے کہا کہ یہی کھڑے رہیے، آپ لوگ سیدھی لائن میں کھڑے ہیں۔ دوسروں سے کہا آپ ادھر جائیے۔ میں نے کہا کہاں جانا ہے؟ بولے حتیم میں آپ کو نماز پڑھنے جانا ہے۔ حالانکہ حتیم میں نماز پڑھنے کا تصور نہیں تھا۔ ہم لوگ جس دیوار سے سہارا لگا کر حجر اسود کی طرف ہمارے قدم اٹھ رہے ہیں تو پولیس والے کہہ رہے ہیں یہ لائن صحیح ہے، آپ لوگ پورے ہٹ کے ادھر جائیے، پیچھے جائیے۔ بلکہ سارے مریدین لائن میں پیر کے پیچھے ابتدا میں کھڑے تھے، یہاں تک کہ حتیم کے اندر یعنی حتیم میں نماز پڑھنا گویا کعبۃ اللہ میں نماز پڑھنے کے برابر ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ 2 رکعت حتیم کے اندر نماز پڑھنے کا کیا کہتے ہیں موقع دیا، اور وہاں بیٹھ کر بھی غریب نے ساری مریدین اور معتقدین اور محبین کے لیے بے ساختہ دعائیں کرتے رہا۔ وہاں پر تو بظاہر مجمع بہت مختصر ہوتا ہے، تھوڑی سی جگہ میں تھوڑے لوگ ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھ لو اس جگہ بیٹھ کر بھی ایک بڑی خلقت کو میں جو محبت اور معتقدین محبین کے کیا کہتے ہیں محسوس کر رہا تھا کہ سارا مجمع میرے ساتھ حتیم میں کیا کہتے ہیں نماز پڑھنے میں مصروف ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ میرے اندر جو درد دل دیا ہے، جو لوگوں کی دلوں میں لوگوں کی جو محبت اور لوگوں سے جو پیار انسانیت کا جو درد دیا ہے وہ حتیم کے اندر بیٹھے بھی میں اس درد کو اور لوگوں کی محبتوں کو اور اپنے
ساتھ غربت میں بیٹھنے کا یہ احساس مجھے اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا۔ بہرحال وہاں سے جب نماز ہم نے پڑھا پھر واپس آ کر کعبۃ اللہ کے کپڑے کو میں نے پکڑ کر بے ساختہ کیا کہتے ہیں آنسو نکلتے رہے، کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کر غریب نے دعائیں کیا، یہاں تک کہ حجر اسود سے پھر وہ لمحہ آ گیا کہ اب بوسہ لینے کے قریب ہیں۔ تو ماشاءاللہ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، جاوید صاحب، اجمل صاحب، خلیل صاحب، یہ سارے مریدین مل کر بہرحال اپنے پیر کے لیے ایسا راستہ، ورنہ وہاں تک پہنچنا میں کئی برسوں سے جا رہا ہوں لیکن وہاں تک اس کمزور وجود کو پہنچنا ذرا مشکل ہے، لیکن مریدین نے کچھ ایسا موقع بنایا کہ غریب حجر اسود کے قریب پہنچا اور اطمینان کے ساتھ کیا کہتے ہیں حجر اسود کا بوسہ لیا، اور بوسہ لیتے لیتے بھی سارے لوگوں کے لیے بے انتہا رب کے جناب میں کیا کہتے ہیں حجر اسود کے صدقے میں اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کو اور ساری امت کے لیے کیا کہتے ہیں دعائے خیر مانگا، اور پھر وہاں سے کیا کہتے ہیں غریب کیا کہتے ہیں آگے بڑھتا رہا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس سفر کو اپنی رحمت کے ساتھ یوں سمجھ لو کہ اتنے کم وقت کے اندر 3 عمرے بھی ہوئے۔ پھر ہم لوگ مدینہ منورہ میں مسجد قباء میں جہاں پر 2 رکعت نماز پڑھنا 1 عمرے کا ثواب ہے، میں نے کہا 3 عمرے تو ایسے ہی ہیں، میں نے کہا 8 رکعت پڑھ لو 7 عمروں کا ثواب ہو جائے گا۔ بہرحال 2 رکعت پڑھا، پھر 2 رکعت پڑھا، پھر 2 رکعت پڑھا، پھر 2 رکعت، پہلے پہنچتے ہی تحیۃ المسجد 2 رکعت وہ پڑھا، پھر اس کے بعد بہرحال اللہ تعالیٰ نے جتنا بھی موقع دیا پھر وہاں سے مسجد قبلتین یعنی 2 قبلے والی مسجد ہے، یعنی جو سب سے پہلے مسجد اقصیٰ کی طرف آپ رک کر کے نماز پڑھ رہے تھے اور بار بار آسمان کی طرف آپ کا کیا کہتے ہیں نگاہیں منتظر تھی کہ خدارا مسجد اقصیٰ نہیں کعبۃ اللہ کو ہمارا قبلہ بنا دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کے اندر کے جذبات اور احساسات کو بار بار آسمان کی طرف اس نیت سے دیکھ رہے تھے ادھر نہیں اب ادھر قبلہ آپ مجھے کر دیجئے۔ تو نماز کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ آپ اسی وقت فوراً اپنے رخ کو کعبۃ اللہ کی طرف موڑ دیے۔ اس لیے اس مسجد کو 2 قبلے والی مسجد کہا جاتا ہے کہ پہلے مسجد اقصیٰ کی طرف قبلہ تھا، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات اور احساسات تھے کہ ہمارا قبلہ وہ قبلہ بنا دیجئے جو ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر جو محبت چھپی ہوئی تھی، آپ کے اندر کے جو جذبات اور احساسات تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کیا اور کعبۃ اللہ کی طرف پھر آپ نے رخ کیا۔ بہرحال زیارتیں کر کے پھر ہم لوگ کیا کہتے ہیں مکہ پہنچے۔ بہرحال یہ 3 دن کا 3.5 دن کا سفر الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ایسے طے ہوا، ایسا لگا کہ دوریوں کو سمیٹ کر اللہ تعالیٰ نے قریب کر دیا، وقت میں ایسی برکت دے دیا کہ 2 کام 2 ہفتے میں نہیں ہو سکتا ہے، وہ کام اللہ تعالیٰ گھنٹوں میں وہ دنوں میں کیا کہتے ہیں وہ منزلوں پر پہنچانا۔ حالانکہ سفر چاہے کتنا ہی آرام دہ کیوں نہ ہو، سفر تو سفر ہوتا ہے جس میں تکلیفیں ضرور ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان تکلیفوں کو راحت میں بدل دیا اپنے نظر رحمت ڈال کر نبی کی توجہات کی برکتوں سے ایسے اطمینان قلب عطا سبحان اللہ وہی چاہتے ہیں۔ تو چلیے پھر وہ عزت جس میں چھپی ہے وہ راز ہے، چہرے پہ سنت سجا کر تو چہرے پہ سنت سجا کر تو آپ ہاتھ اٹھائیں نا ہاتھ، چہرے کو سجانا ہے سنت رسول، مکمل سنت کی اتباع کرنا ہے، کیونکہ آپ نے بھی کہا کہ مجھے عزتیں بلندیاں نبی کے قربت اور اللہ تعالیٰ کی محبتیں مجھے چاہیے، قرب خداوند تک پہنچنے کے لیے نبی کی سچی غلامی ضروری ہے۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے زیارت بھی ہوگی، شفاعت بھی ہوگی، زیارت بھی ہوگی، شفاعت بھی ہوگی۔ 2 چیزیں
ایک ہے لا الہ الا اللہ، دوسرا محمد رسول اللہ۔ تو لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ درودوں کے نغمے سنا کر تو دیکھو، درودوں کے نغمے سنا کر تو دیکھو۔ زیادت ہونے کے لیے، شفاعت ہونے کے لیے ایک فارمولہ ہے، کثرت سے درود پڑھے، یعنی یہ ہے لا الہ الا اللہ، یہ حکم خداوندی ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ درود پڑھنے کا حکم خداوندی ہے۔ پر صدا رہے تو سب کے ساتھ رہ کے بھی ہر ایک سے جدا رہے، تو اس طرح سے اس کا بن، تو اس طرح سے اس کا بن کہ تو رہے خدا رہے۔ پکار دل سے صرف یہ رب کی محفل ہے۔ اور دوسری نبی کی، رسول پاک پر درود، رسول پاک پر درود پڑھ کے دیکھ ایک بار، صرف ایک بار، صرف ایک بار۔ درود تو اگر پڑھے تو 10 درود ہم پڑھے، سلام ایک بار کہے تو 10 سلام حق کہے۔ امن ملے سکون ملے، امن ملے سکون ملے، نبی ملے خدا ملے، صرف ایک بار، صرف ایک بار، صرف ایک بار رسول پاک پر درود پڑھ کے دیکھ ایک بار۔ تو اگر بے چین پہ قرار دل میں اگر سکون چاہتے ہو تو 2 فارمولے ہیں۔ نبی کی زیارت چاہتے ہو تو کثرت سے درود پڑھے اور سنت رسول کی اتباع کریں۔ دونوں جہان میں عزتیں، عظمتیں، بلندیاں چاہتے ہو تو ایک تو کیا کہتے ہیں، چہرے پہ سنت رسول کی اتباع کریں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو، تو تب جا کر ہمارے زندگیاں سکون اور چین چین۔ روزے اقدس میں آقا ہے زندہ، روزہ اقدس میں آقا ہے زندہ۔ سارے چشتی، قادری، نقشبندی، سہروردی خواجہ کی کشتی میں سوار چاروں سلسلوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، سب کا ایمان ہے۔ کیا ہے؟ روزہ اقدس میں کر تو دیکھو، نبی کی غلامی میں آ کر تو دیکھو، ملے گا سکون آزما کر تو دیکھو۔ غلامی میں آ گئے، وعدہ اور وفا اور عہد کر چکے، اور ایک نیت کر لیجیے، نہ ادھر جائیں گے نہ ادھر جائیں گے، بغیر پیدے کے لوٹے نہ ہوں گے، ادھر گرتا کہ ادھر گرتا، ادھر جائیں گے نہ ادھر جائیں گے، پھر کدھر جائیں گے؟ ہم مدینہ جدھر ہے ادھر جائیں گے نہ ادھر جائیں گے، ہم مدینہ جدھر ہے ادھر جائیں۔ سارے سنی بیٹھے ایک آواز سے کہیے، ادھر جائیں گے نہ ادھر جائیں گے، ہم مدینہ جدھر ہے ادھر جائیں گے۔ چلیے اللہ تعالیٰ آپ کی اس عہد کو اپنے بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے، آپ کے اس عہد میں استقامت اور ثابت قدمی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے نسلوں کو بھی ہمیشہ آداب اپنی طاقت بھر گناہوں سے بچتا رہوں گا، اور اگر کبھی کوئی گناہ ہو گیا تو بہت جلد توبہ کروں گا۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے سب گناہوں سے،
اگلے ہو یا پچھلے، اگلے ہو یا پچھلے، چھوٹے ہو یا بڑے، چھوٹے ہو یا بڑے، ظاہر ہو یا پوشیدہ، ظاہر ہو یا پوشیدہ، کو میں جانتا ہوں اور جن کو میں نہیں جانتا، اور جن کو میں نہیں جانتا۔ اے اللہ، اے اللہ، تو سب کچھ سنتا ہے، تو سب کچھ سنتا ہے، تو سب کچھ دیکھتا ہے، تو سب کچھ جانتا ہے، تجھ سے کچھ چھپا ہوا نہیں، تو گناہوں کا معاف کرنے والا ہے اور حکیم ہے، تو بار بار تو بار بار توبہ قبول کرنے والا ہے اور کریم ہے، میری توبہ کو قبول فرما اور میرے گناہوں کو بخش دے۔ بیعت کی میں نے عبد المقتدر کے ہاتھوں پر سلسلہ چشتیہ صابریہ میں اور سلسلہ چشتیہ نظامیہ میں اور سلسلہ قادریہ میں اور سلسلہ نقشبندیہ میں اور سلسلہ سہروردیہ میں، اے اللہ میری بیعت کو قبول فرما، میری بیعت کو قبول فرما، مجھ کو ان سلسلوں کے بزرگوں کے طفیل میں کامل ایمان عطا فرما، کامل ایمان عطا فرما، میرا خاتمہ ایمان پر ہو اور آخرت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور جنت نصیب ہو۔ دل کی گہرائی کے ساتھ چھوڑ ویڈیو کون سا تم کون سے دنیا میں ویڈیو میرے